اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ ان تمام نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے عقل و شعور جیسے انمول نعمت بھی عطا کی ہے۔ پھر اس نے انسان کو ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اور لطف اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے مختلف موسموں اور زمین کو مختلف اقسام بانٹ دیا ہے۔ پاکستان کو جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں بلند پہاڑ ہیں اور کہیں میدان، کہیں زرخیز اور بنجر زمین تو کہیں پتھریلے علاقے اور کہیں دریا اور سمندر ہیں تو کہیں صحرا اور جنگلات موجود ہیں۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا انحصار زمین کی ساخت اور موسموں کی تغیر و تبدل پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسموں سے نوازا ہے: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور خزاں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے اور انجوائے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال صرف گرمی پڑتی ہے، جیسے سعودی عرب، کویت اور قطر وغیرہ، جبکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں شدید سردی پڑتی ہے یا سال کے بیشتر اوقات میں برف باری یا بارش کا سماں بندہ رہتا ہے، جیسے انگلینڈ، آئس لینڈ، روس، سری لنکا اور بنگلہ دیش وغیرہ۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اگر ہم پاکستان کی قدرتی ماحول کا جائزہ لیں تو موسموں کی تغیر و تبدل کی بدولت ہم ایک خوشگوار ماحول میں صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی کے باعث ہمارے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آئیے اپنے وطن میں رنگ برنگے والے موسموں کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ آئیے، پاکستان میں موسم گرما اپریل سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس موسم میں خاص طور پر جون اور جولائی میں گرمی اپنے جوبن پر ہوتی ہے، آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین تپ کر تانبا بن جاتی ہے۔ انسان جانوروں کا بھی گرمی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے۔ سورج کی تیز کرنیں زمین پر پڑتے ہی صحراؤں کی ریت دھکتے کوئلوں کی طرح گرم ہو جاتی ہے اور دریاؤں کا پانی بھی کھولنے لگتا ہے۔ اس کے باوجود موسم گرما کا اپنا ہی لطف ہے۔ لوگ اس موسم میں آئس کریم، کلفیاں، فلودے اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر شکنجیاں کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ گھروں اور دفاتر میں پنکھوں، کولروں یا کنڈیشن کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ موسم گرما میں ہلکے اور باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آم، تربوز اور خربوزوں سے بازار سج جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت ہی سے اس موسم کے پھل میٹھے اور رسیلے ہوتے ہیں۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے دیہات میں لوگ تازہ اور کھلی فضا میں گنے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جولائی اگست میں ابھی موسم گرم ہی ہوتا ہے کہ مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادلوں کے ٹکڑے تیرنے لگتے ہیں اور پھر شان خداوندی سے یہ بادل کے ٹکڑے کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رمجم شروع ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف کوشاں کا سماں دکھائی دینے لگتا ہے۔ سموسوں اور پکوڑوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ جامن اور فارسی کے پھلوں سے ٹھیلوں کی زینت بڑھ جاتی ہے۔ برسات اپنا عکس دکھا کر موسم گرما کو خوشگوار اور عمدہ لباس پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک برسات رہتی ہے، کبھی تیز دھوپ اور کبھی موسلادھار بارش کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ ستمبر کے آخر میں موسم کو خنکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسم گرما کے بعد ہی خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں پودوں اور گھاس کی افزائش رک جاتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں اور پھر کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں۔ موسم خزاں میں پرندے اور حشرات اپنے اپنے ٹھکانوں کا رخ کرتے ہیں، خشک ہوائیں چلتی ہیں اور ہر طرف اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس موسم کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر نومبر سے موسم سرما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑتی ہے۔ اس موسم میں موٹے اور گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، انگیٹھیوں، لافوں اور ہیٹروں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں خشک میوہ جات جیسے کہ پستہ، بادام، اخروٹ، چلغوزے، گرم گرم چنے، مکئی کا جو اور مونگ پھلی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ موسم سرما میں مالٹے اور کینو بھی دھوپ میں بیٹھ کر بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں بلند بالا پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ لوگ موسم سرما میں برف باری دیکھنے مری کے علاوہ گلگت وناران کاغان کا رخ کرتے ہیں۔ موسم سرما کے بعد فروری کے وسط تک موسم بہار شروع ہو جاتا ہے اور پھر مارچ کے آخر تک موسم خوشگوار رہتا ہے۔ درختوں پر نئے پتے نکلتے ہیں، نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول اور سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ باغوں میں لوگوں کو آمد و رفت کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور رنگ برنگی تتلیاں کا اڑنا
اور باغوں میں خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ موسم بہار میں پھولوں کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قدرتی ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے موسموں میں ایسا حسن و جمال پیدا کیا ہے کہ یہاں سیاحوں کا بھی تانتا بندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حسین ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سب دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔ آمین۔